بمبئی میں، تو بمبئی میں وہ تیل نکالنے والا تھا، بڑا کام تھا ان کا، بند کر دو پنکھا پر. تو انہوں نے کیا تیل نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سرسوں کا نکالتا ہوں، گری کا نکالتا ہوں، بادام کا نکالتا ہوں، تیلوں کا تیل نکالتا ہوں. ہم نے فرمایا کبھی نفس کا تیل بھی نکالا ہے؟ اس کا بھی نکلتا. کہا کہ ہاں، جس طرح ان تیلوں سے چراغ جلتا ہے جو روشنی دیتا ہے، نفس کے تیل سے ولایت کا چراغ جلتا ہے جو ہدایت کی روشنی دیتا ہے. تو نفس کا جو تیل ہے، فرماتے تھے یہ چراغ ولایت کی غذا ہے. چراغ ولایت جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. اس لیے مولا رومی فرماتے ہیں کہ نفس خودرا کچھ جہان زندہ کو، اپنے نفس کو مار لو تو ایک جہان تمہارے ذریعے زندہ ہو جائے گا. تمہاری صحبت سے، تمہاری باتوں سے، تمہاری نظر سے ایک جہان زندہ ہو جائے گا اگر تم اپنے نفس کو مار لو. تو سب سے خطرناک ہی نفس ہے. شیطان کی تو اتنی کوئی حیثیت ہی نہیں. نفس چونکہ ہمارا جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف پر ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کے مزے میں ہمیں مزہ محسوس ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو مارنا آسان نہیں، اس کو اپنے سے جدا کرنا آسان نہیں. بغل بچہ ہے، اپنے بغل بچے کو آدمی کس طرح کر سکتا ہے؟ آدمی کا بچہ ہوتا ہے نافرمان ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کی کری اولاد ہے، کیا کریں جی بیٹا ہے. یہ بغل بچوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس میں نہ نکال سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ کچھ. یہ جو بڑے ولیوں کا یہ کام ہے، اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے. ان اللہ امارۃ بالسوء، سب زیادہ برائی کا حکم دینے والا. امارہ لفظ استعمال کیا قرآن میں، لفظ امارہ نفس کے لیے استعمال کیا. شیطان کہتے یامر بالفحشاء، تمہیں فحاشی کا امر دیتا ہے. امر اور امارہ میں بڑا فرق ہے. امارہ، امر تو ایک حکم دے دیا، یار پانی پلا دو، یہ حکم ہے، یا باہر چلے، یہ حکم ہے. امارہ تو 100 بار گویا کہ ایک لفظ بات کو کہنا ہے، اتنی تاکید ہے اس کی. لفظ امارہ نفس کے لیے قرآن سے امارۃ بالسوء. قرآن جو شیطان ہے وہ عامر ہے، یامر کا فاعل عامر ہے، لیکن امارہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ حکم دیتا ہے. امارۃ بالسوء، جیسے محمود ہے جس کی تعریف کی، اور محمد جس کی بار بار تعریف اور بے شمار تعریفیں کی جائیں، مبالغہ آ جاتا ہے نا. جی، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا عام صفت ہے، پھر اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس اور دوسری صفت لاتے ہیں. شیطان یامرکم بالفحشاء یعظکم الفقر یامرکم بالفحشاء، فحاشی کا حکم دیتا ہے. لیکن امارۃ بالسوء یہ تو اتنا یعنی ہمہ وقت. اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ، عجیب حضرت کی نظر تھی. کسی نے پوچھا حضرت شیطان کے وسوسے میں اور شیطان کے امر میں اور نفس کے امر اور وسوسے میں کیا فرق، کیسے پتہ چلے گا یہ شیطان کرا رہا ہے یا نفس کرا رہا ہے؟ اور میں بار بار جب گناہ کا جو تقاضا لائے تو وہ نفس ہے، امارۃ بالسوء ہے. اور جو کبھی کبھار لائے وہ شیطان ہے، کبھی کبھار لائے. پھر میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ایک آدمی کو عادت نہیں خیانت کی، بالکل عادت نہیں. اب کہیں سے پیسے آ گئے، ایک دم شیطان آ گیا، یار یہ خیانت کر لے. کبھی کبھی خیال ہی نہیں آیا اس کا، ہاں یار یہ اس میں سے کچھ رکھ لے، کوئی ہے نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور بد نظری کر لے، یہ کر لے، خصوصاً شہوت کے جو گناہ ہے نفس کی طرف سے، کیونکہ بار بار ان کے تقاضے لاتا ہے، بار بار تقاضے لاتا ہے.
بار بار تقاضا، یہ دلیل امارۃ بالسوء. نفس کا جو تیل نکلتا ہے اس کی مخالفت سے، نفس کا ایک ہی علاج ہے اس کی مخالفت، بس یہ علاج ہے اس کا کہ آپ اس کی نہ مانیں، یہ علاج ہے. وظیفہ، ذکر، اذکار، یہ عارضی فائدہ دیتی ہے، عارضی فائدہ دیتی ہے، یہ بالکل عارضی فائدہ دیتی ہے. جیسے برف میں کوئی چیز آپ رکھ دیں تو ٹھنڈی ہو جائے گی، باہر نکالیں گے تو آہستہ آہستہ گرم ہو جائے گی. یہ ہے برف میں رکھ دو تو ٹھنڈی ہو جائے گی، باہر نکال دیں تھوڑی دیر یار جلدی پی لو بوتل یار، پھر تو یہ بوتل تو گرم ہو جائے گی یار، بوتل جلدی پی لو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے خود کو گرم ہو جانا ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، خود گرم ہو جانا ہے. نفس بھی کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے، ذکر اذکار کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، ٹھنڈا ہے. اس لیے مولانا رومی نے تو اس سانپ کا ازدے کا بیان کیا نا کہ ایک اژدہا جو ہے وہ ٹھٹر گیا تھا پہاڑی کے اوپر، بالکل مردہ پڑا تھا. تو ایک چرواہا بکریاں لے چرانے گیا تو انہیں دیکھا کہ اژدہا بہت بڑا اور بالکل مردہ، اس کو ادھر ادھر پاؤں مارے ہلتا ہی نہیں. انہوں نے کہا مر گیا. انہوں نے کہا چلو یار گاؤں میں میری شہرت ہو جائے گی، میں نے اتنا بڑا سانپ مارا ہے. تو اس کو اٹھا کے نیچے لے آیا، وادی میں ڈالے، لوگ جمع ہو گئے، ہو واہ بھائی اتنا بڑا سانپ تو نے مارا یار، بڑی. اور کہانی اس نے خود بنا لی، میں نے یوں کیا، میں نے وہاں کیا. اب جب اس کو گرمی لگی، وادی میں گرمی ہوتی تو اس کی حرکت آئی. جو ہی حرکت آئی تو سب سے پہلے اسی کے پیچھے بھاگا وہ جو لانے والا تھا، وہ سب سے آگے اور لوگ ان کے پیچھے. مولانا رومی نے کہا کہ اس طرح جو نفس ہے کبھی ماحول کی وجہ سے ٹھٹر جاتا ہے. اچھے ماحول ہے، نیک ماحول ہے، حج عمرے پر گئے ہیں، تبلیغی جماعت میں گئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اچھے ماحول میں، ٹھٹر گیا. اور جو ہی اس کو گناہ کی گرمی لگی، یعنی وہ گناہ کا تھوڑا ماحول ملا، فوراً دوبارہ ڈسے گا، تم سے گناہ کرائے. بڑی عجیب مثال ہے. اس لیے اس کا ایک ہی علاج، اس کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے کہ نفس میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا آپ کہیں گزرتے ہوں تو بھونکتا اور آپ پر حملے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ پتھر یا ڈنڈا جو ہے نا وہ ایک دفعہ آپ چلا دیں اس پر، تو پتھر، اچھا سا پتھر اس کی کھوپڑی میں مارے، یا ڈانگ جس کو کہتے ہیں نا، ڈانگ لمبا چھوٹا، وہ ایک دو دفعہ لگا دیں. اب کیا ہوگا، وہ پھر بھونکے گا تو صحیح، قریب نہیں آئے گا، دور سے بو 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 کرے گا. نفس کی جو مخالفت جب کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نفس میں اضمحلال اور کمزوری آ جاتی ہے. پھر وہ بھونکتا تو ہے کہ گناہ کر، لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی. جب شدت نہیں ہوتی تو آدمی آسانی سے بچ جاتا ہے. ورنہ امارۃ بالسوء، یہ عجیب ہے. یہ نقطہ اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ امارہ کا لفظ اللہ نے نفس کے لیے استعمال کیا، شیطان کے لیے نہیں. یا مرو بالفحشاء، وہ عامر ہے، یہ امارہ ہے. یعنی کتنے عامر ایک امارہ میں ہوتے ہیں، کتنے عامر پھر جا کر امارہ بنتا ہے. قرآن کا امارۃ بالسوء. اس کا علاج مخالفت ہے، یاد رکھو، مخالفت ہے. اس لیے میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی. حضرت تو بڑے صاحب فن انسان تھے. تو کہتے خالی بزرگی بھی نہ دیکھے، بہت بزرگ ہے تو اس سے اللہ اللہ سیکھے، بلکہ صاحب فن بھی ہو. میرے شیخ مثال دیتے تھے کہ ایک بڑا اللہ والا بزرگ ڈاکٹر ہو لیکن ڈاکٹری میں ماہر نہ ہو، تمہیں تو قبرستان پہنچا دے گا وہ. ڈرائیور بہت اللہ والا ہے، ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، لیکن ڈرائیوری میں ماہر نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ کرے گا وہ. تو شیخ اور مرشد بھی صاحب فن ہونا چاہیے، چاہے بہت بڑا اللہ والا اور ولی اللہ نہ ہو، تاکہ آپ کو نفس کی شرارتوں سے اور نفس کے حملے سے اور شیطان کے حملے سے بچا سکے. ماہر فن ہونا ضروری. تو میں بات کر رہا تھا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی بدنظری کر بیٹھتا ہے، اس کی فوراً ظلمت آئے گی اس بدنظری کی. اب یہ ظلمت کب ختم ہوتی ہے؟ یعنی آپ توبہ استغفار کریں گے سب، لیکن پورا اثر تب ختم ہوگا
کہ دوبارہ اگر بد نظری کا موقع آیا اور آپ نے نظر بچائی، اب اس کا نشان مٹ جائے گا جو پہلے. یہ عجیب بات فرمائی، یہ بڑی عجیب بات ہے. شاید آج پہلی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے بد نظری ہو گئی آپ سے اور آپ نے توبہ استغفار سب کچھ کر لیا، لیکن اب دوبارہ اب وہ ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا، لیکن اس طرح تو چائے کا داغ رہ جاتا ہے، چائے کا اثر ختم ہو گیا. تو لیکن جب دوبارہ موقع آیا اور آپ نے بالکل ہمت کر کے بد نظری نہیں کی، اب یہ جو مجاہدہ ہے نا جی، یہ پہلے والے اس اثر کو ختم کر دیا. یعنی نفس کا جو علاج ہے وہ اس داء کی دوا مخالفت ہے. لے صاحب بردہ فرماتے ہیں خالف النفس والشیطان واسیہما وانہما محضاک نصحا فاتہم، کہ نفس اور شیطان کی مخالفت کر. اگر یہ تجھے نصیحت بھی کریں اس کی نصیحت میں بھی سمجھ لے کوئی نہ کوئی شرارت ہے کہ تجھے نصیحت کر رہے ہیں، خیر کی بات بتا رہے ہیں، اس میں خیر نہیں ہو سکتی. خالف النفس والشیطان واسیہما وانہما محضاک نصحا فاتہم. اس دوا کی جو ہے جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک رات کو حضرت کو نیند نہیں آتی، سردیوں کا موسم تھا، بڑی دیر ہوتا ہے، جد میں اٹھنا ہوتا تو نیند نہیں آ رہی، بہت پریشان. تو صحن میں اپنے کمرے سے صحن میں نکل آئے، سردی پڑ رہی تھی، بغداد پر سردی بھی اچھی پڑتی. تو آواز سنی باہر گلی میں، دروازہ کھول کر گئے، دیکھ کر سامنے ایک آدمی اپنے اوپر لحاف لے کر بیٹھا ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے. تو قریب جا کر اس نے دیکھا تو وہ منہ پر لحاف تھا، کہہ رہا ہے اے جنید کے ربا، جنید کو اٹھا دے تاکہ میں اپنے مرض کی دوا اس سے لے لوں. تو سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، کا رابطہ وہاں کر لیا ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، نیند اور بیداری ہے. تو سلام کیا تو وہ نے کھولا، انہوں نے کہا بھائی کیا تو نے جتنے دور رابطہ کر لیا، اتنی بڑی ذات سے رابطہ کر لیا، کیا تیرا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اس نفس کی دوا بتا دو مجھے، اس کی کیا دوا ہے؟ فرمایا اس کی مخالفت اس کی دوا ہے. نہیں ہوتا فلاں وظیفہ کر لو، فلاں ذکر کر لو، فرمایا اس کی مخالفت کرو، بس یہ اس کا علاج ہے. پھر وظائف بھی کام دیتے، یعنی وظائف اور ساری چیزیں، یہاں تک کہ صحبت بھی، وہ اس مخالفت کی ہمت پیدا کرتی ہے. یہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صحبت میں آئیں گے تو نفس آپ کا مر جائے گا، بلکہ آپ میں یہ ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اب نفس کھڑا ہوگا تو آپ مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ گے، اس کو بغل بچہ نہیں بناؤ گے، اس کی مان کی نہیں چلو گے. یہ ہے